आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 21 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों रिपोर्टर से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, होश से छुड़ाना नहीं, गजा को मिटाना है, इसराइल के मिनिस्टर का जहरीला बयान। यमन ने 15 अमेरिकन हथियार कंपनीज पर लगाई पाबंदी, इसराइल की मदद का लिया बदला, लेकिन इससे होगा क्या? ईरान, रशिया, चाइना न्यूक्लियर टॉक से बढ़कर नए अलायंस की तरफ हुए मूव, वेस्ट के खिलाफ ईस्ट हो रहा मुत्तहिद, और रशिया यूक्रेन ने एक दूसरे पर सैकड़ों ड्रोन से किया हमला, हजारों बार सीज फायर का हुआ वायलेशन। गुड इवनिंग। होस्टेज छुड़ाना जरूरी नहीं, गजा को मिटाना है, ये इसराइली मिनिस्टर का जहरीला बयान है। इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर और फार राइट कट्टरपंथी लीडर बेजलेल स्मोट्रिच, उसने फिर से जहर उगला है। उसने कहा है कि हमारी पहली तरजीह गजा का मसला खत्म करना है, ना कि होस्टेजेस को छुड़ाना। उसकी नज़र में गजा का मसला गजा पर कब्जा कर लेना है, जिसे वो कई बार जाहिर कर चुका है, दोहरा चुका है। यानी अपने ही बंदों की जान भी अब इसराइल की प्रायोरिटी नहीं है, इसराइल की हुकूमत की। स्मोट्रिच के इस बयान से कैदियों के घर वालों में गुस्सा फूट पड़ा, होस्टेजेस के घर वालों में। लोगों ने पूछा, क्या हमारी औलादें, हमारे भाई अब सियासी एजेंडे की बलि चढ़ेंगे? याद रहे दोस्तों, गजा में दर्जनों इसराइली होस्टेजेस अब भी मौजूद हैं। इन्हीं के लिए बार बार सीज फायर की बात होती है, मगर स्मोट्रिच जैसे वजीरों के लिए उनकी जिंदगी, उन होस्टेजेस की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए असल एजेंडा क्या है? गजा को मिटाना और अपने ही लोगों को भुला देना। स्मोट्रिच ने यह भी कहा कि अब कोई बहाना नहीं बचा है, ना बाइडेन, ना गैलेंट, ना पुराना आईडीएफ चीफ, जिनकी वजह से हम होस्टेजेस के पीछे पड़े रहते थे, बजाय इसके कि गजा कब्जा लें। उसने, ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, उसने कहा कि अब कोई बहाना नहीं है पुराना, ना बाइडेन रहे क्योंकि ट्रंप आ गए, ना योव गैलेंट रहा क्योंकि नया आ गया इजराइल कार्ड्स, और ना आईडीएफ चीफ, वो बदल गया। अब हमारे पास एक ज़बरदस्त मौका है गजा के मामले को निपटाने का। ये स्मोट्रिच का बयान है। स्मोट्रिच के इस बयान पे गजा में कैद इजरायली होस्टेजेस के ख़ानदानों की तरफ से फ़ौरन रिएक्शन आए। उन्होंने इसको गैर जिम्मेदाराना और इंसानियत से खाली बयान कहा। स्मोट्रिच का इशारा था कि अब इसराइल के पास मिलिट्री ऑपरेशन को फुल फोर्स से आगे बढ़ाने का मौका है, क्योंकि अब पहले जैसी इंटरनेशनल या अंदरूनी रुकावट कम हो गई हैं। लेकिन होस्टेजेस की फैमिलीज़ का कहना है कि सबसे पहले इंसानी ज़िंदगियां ज़रूरी हैं, पावर या पॉलिटिक्स नहीं। दोस्तों, स्मोट्रिच का बयान इसराइली सोसाइटी के अंदर चल रही सोच के क्लैश को दिखाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मिलिट्री एक्शन को पहला स्टेप समझते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो होस्टेजेस की सेफ वापसी को सबसे अहम मानते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसराइली बम दिखाए तो जा सकते हैं, मगर उनका निशाना बने मासूम बच्चे नहीं दिखाए जा सकते। तस्वीरों पर पाबंदी लगी और फिर यू टर्न लेने की ये खबर ये बताती है कि इसराइली हुकूमत के ऊपर अब वहाँ की आवाम का गुस्सा भारी पड़ रहा है। अनादोलू एजेंसी की इस खबर के मुताबिक तेल अवीव में इस जुमेरात को होने वाले एक बड़े लेवल के एंटी वॉर प्रोटेस्ट के लिए इसराइली पुलिस ने एक हैरान कर देने वाली शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि गजा में मारे गए फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें मत दिखाना, जिसके पीछे इसराइली प्रोटेस्टर्स अड़े हुए थे। मतलब बमबारी करने की इजाज़त है आईडीएफ को, मगर बमबारी का सच दिखाने की नहीं है। ये तो वही बात हुई कि फ़लस्तीनी बच्चों को मारना अलाउड है, उन्हें दिखाना नहीं। मगर जब ये बात सामने आई तो लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया कि पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और फिर इजरायली पुलिस को यू टर्न लेना पड़ा। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर स्टैंडिंग टुगेदर ने कहा, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम गजा के बच्चों की तस्वीरें दिखाएंगे, पूरे मुल्क में दिखाएंगे। जो सच है वो सबको देखना चाहिए। आज से पूरे इसराइल में दोस्तों एक बड़ी कैंपेन शुरू हो रही है या शुरू हो चुकी है। बिलबोर्ड्स पर वो तस्वीरें दिखेंगी जिनसे इसराइल की असली हकीकत सामने आएगी। बढ़ते आगे। इसराइली फौज ने गजा में 23 मार्च को 15 पैरामेडिक्स और रेस्क्यू वर्कर्स की मौत को एक गलती कहा है। गलती, लेकिन ये मौत उन लोगों की थी जो अपने काम में थे, जो लोगों की जान बचाते थे। मेडिकल डिपार्टमेंट से लोग जो दूसरों की मदद कर रहे थे, उन्हें मार दिया गया। ये इंसिडेंट रफा के पास हुआ था, जब ये मेडिक्स इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने गए थे। अगर ये गलती थी
تو ان سب کو مار کر، ان 15 لوگوں کو مار کر ان کی ایمبولنس کو ان کے سمیت دفنا کیوں دیا گیا؟ صاف ہے یہ قتل و غارت تھا جسے انجام دینے کے بعد اس کے ثبوت مٹانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی جو آخر میں پکڑ گئی۔ اسرائیلی ملٹری کی رپورٹ نے بڑا ہو ہلا مچا، بڑا ہنگامہ مچا، تب جا کر اسرائیل نے اس میں انکوائری بٹھائی تھی۔ اسرائیلی ملٹری کی رپورٹ نے یہ مانا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں اور ایک فیلڈ کمانڈر کو جاب سے نکال دیا گیا، بس ایک فیلڈ کمانڈر کو، پوری ٹیم کو نہیں، نہ کسی کو پھانسی نہ کسی کو جیل، سسپینڈ کر دیا۔ لیکن اس رپورٹ میں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کہ فوجیوں نے انڈسکرمنیٹ فائر کیا ہو۔ فلسطینی ریڈ کرسنٹ نے اس رپورٹ کو جھوٹا کہا اور اس پر اپنے غصے کا بھی اظہار کیا۔ یہ پیرامیڈکس اور ریسکیو ورکرز 23 مارچ کو صبح کو اپنی ڈیوٹی پر تھے جب انہیں مار دیا گیا۔ اس انسیڈنٹ نے دنیا بھر سے تنقید کو جنم دیا تھا اور یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمشنر وولکر ٹرک نے بھی یہ کنسرن اٹھایا تھا کہ یہ ایک وار کرائم کا کیس ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دوستوں بتاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ہونے والی یہ سو کالڈ غلطیاں کس قدر خونی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا اثر کس طرح سے بے گناہ فلسطینیوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ اب بات یمن کی۔ حوثیز کے علاقوں والی یمنی حکومت نے امریکہ کی ہتھیار بنانے والی 15 کمپنیز پر سینکشنز لگا دیے۔ امریکہ دنیا پر پابندی لگاتا ہے، حوثیز نے امریکہ پر لگا دی، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ یہ کمپنیز کون سی ہیں؟ حوثیز کا، یمنیوں کا الزام ہے کہ یہ اسرائیلی رجیم کی غزہ کی جنگ میں مدد کرنے والی کمپنیاں ہیں، ہتھیار بھی دیتی ہیں اور بھی کچھ۔ یمن کی نیوز ایجنسی سبا نے رپورٹ کیا کہ یمن کی ہیومینیٹیرین آپریشنز کوارڈینیشن سینٹر یعنی HOCC نے یہ سینکشنز سنڈے کو اعلان کیے تھے۔ یمنیز لگاتار غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ اور اپنے وطن پر امریکن برٹش حملوں کے جواب میں اسرائیلی اور امریکن ٹارگٹس پر حملے کر رہے ہیں۔ ان آپریشنز نے ایفیکٹولی اسرائیل کے قبضے والے ایلات پورٹ کو لگ بھگ بند کر دیا ہے، جس سے اسرائیل کو کافی اکنامک سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بڑھتے آگے، امریکہ سن رہا ہے، تہران، ماسکو اور بیجنگ مل کے گیم بدل رہے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہہ دیا ہے کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس تو چل ہی رہی ہیں، اب ہم اور ٹاپکس پر بھی بات کرنے کو ریڈی ہیں۔ مطلب کہ ایک ٹرائی لیٹرل بلاک اب صرف یورینیم پر نہیں، دنیا کی جیو پالیٹکس پہ بھی اسٹینڈ لینے والا ہے۔ 2023 میں SCO کا ممبر، 2024 میں برکس میں انٹری اور اب جوائنٹ نیول ایکسرسائزز بھی، اور بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر ایک نیا حاشیہ کھینچنے کی، اس طرف جیو پالیٹکس اور اس طرف دنیا۔ بھائی ایران نے تو فل چائنا رشیا والی سائڈ پکڑ لی ہے۔ اراغچی کہہ رہے ہیں کہ ایران، رشیا اور چائنا مل کے گلوبل پیس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، امن کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ پیس مطلب وہی میزائلز کے نیچے امن، کیونکہ جو بھی امن قائم کرنے چلتا ہے اس کے پاس ہتھیار تو ہونے چاہیے۔ امن تو رعب اور رتبے سے ہی قائم ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں فٹ بیٹھتی ہے بات۔ عباس اراغچی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ آج تک ہم اتنے کلوز نہیں ہوئے جتنے اب ہو گئے ہیں۔ اور ہاں، عباس اراغچی ابھی ماسکو گئے تھے ایک خاص پیغام لے کے، آیت اللہ خامنئی کا ڈائریکٹ لیٹر ولادیمیر پوتن کے نام۔ اب اس لیٹر میں کیا لکھا گیا تھا یہ تو کرملن اور ایران جانے، لیکن وائبس کلیئر ہیں۔ ویسٹ کو اگنور کرو، ایسٹ کے ساتھ متحد ہو جاؤ۔ مطلب کہ ایران، رشیا اور چائنا یعنی ایک تیسرا فرنٹ تیار ہو رہا ہے، اور اس بار اسٹیج ہے دنیا کا نیوکلیئر فیوچر۔ اب کچھ خبریں یہاں سے۔ یوکرین اور رشیا نے ایک بار پھر سے دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملے کیے ہیں۔ ایک دن کا جو ایسٹر پر سیز فائر اناؤنس کیا تھا پوتن نے، وہ چل نہیں پایا۔ اس دن تو حملے ہوئے، اس کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں، اور وہ سیز فائر کھچا بھی نہیں، وہ ختم ہی ہو گیا میعاد پر۔ اب کیو نے، یوکرین نے کلیم کیا ہے کہ رشیا نے ان کے اوپر 96 ڈرونز سے حملہ کیا، 96، اور ہم نے جو ہے 42 ڈرونز ان کے مار گرائے ہیں نیچے۔ ادھر روس نے اعلان کیا کہ یوکرین نے ہم پر 104 ڈرون سے حملہ کیا، اور ہم نے جو ہے جیسی مطلب سیز فائر کے خاتمے کے بعد سے ایک دن کا جو قطعی سیز فائر تھا، 104 ڈرونز کا
ہم نے 104 ڈرونز مار گرائے ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا، یوکرین نے، آپ دیکھیں گے آنکڑا کہ بھئی انہوں نے وہ 30 گھنٹے کا جو سیز فائر اناؤنس کیا تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد سے اب تک 3000 بار سیز فائر وائلیشن کیا، اس دوران کیا، بلکہ سیز فائر کے دوران 3000 بار وائلیشن کیا۔ رشیا نے جو ریئیکشن دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسی سیز فائر کے دوران یوکرین نے 4900 بار وائلیشن کیا سیز فائر کا۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے وائلیشن کیا، وہ کہہ رہا اس نے وائلیشن کیا۔ عیسائیوں کی دنیا سے ان کے لیے ایک بڑی غم کی خبر ہے۔ پوپ فرانسس، سب سے سینئر پوپ، 88 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کافی وقت سے بیماریوں سے جوجھ رہے تھے۔ پوپ جو ہے استھما کے جو ہے پرابلم تھی انہیں، ریسپائریٹری کرائسس تھا انہیں، اور اب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کی جگہ دوسرے کوئی پوپ آئیں گے۔ وہ 17 دسمبر 1936 کو پیدا ہوئے تھے۔ خیر، سیریا میں بشار الاسد کے وقت کا ایئر فورس انٹیلیجنس کا جو بندہ تھا، ایک ممبر تھا، وہ پکڑا گیا ہے اور اس سے کافی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ایئر فورس کی انٹیلیجنس کا بندہ الیپو میں پکڑا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے احمد الشرا کی فورسز اب اس سے پوچھ تاچھ کر کے کچھ اور جاننے کی کوشش کریں گی اس وقت کا۔ ایجپٹ نے ایک انٹینسو پروگرام لانچ کیا ہے جس میں 75 تیل کے کنوؤں کی ڈرلنگ چالو ہوئی ہے، ایسٹرن ڈیزرٹ جو ہے ان کا مصر کا، وہاں پر۔ اور جی پی سی کمپنی ہے، جنرل پیٹرولیم کمپنی ایجپٹ کی، اس نے یہ 75 تیل کے کنوؤں کی کھدائی شروع کی ہے۔ ہر کسی میں مشین جو ہے، ہر رگ میں 1000 ہارس پاور کی لگائی گئی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کنویں سے اگلے 12 مہینے بعد 7500 بیرل پر ڈے کے حساب سے کچا تیل ملے، تاکہ ایجپٹ کی اکنامی بوم ہو سکے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔